ہم لوگ بھی اچھے لوگ شمار ہوتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں، نہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن غلطی ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کبھی بہتان باندھ لیا، کبھی جاسوسی کسی کی کر لی، کبھی ٹو میں لگ گئے، یہ کیا باتیں کر رہے تھے، دیکھیں کیا کہتے ہیں، میرے خلاف تو نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن دینی کاموں میں ہم کافی پھسڈی ہیں، کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ تو نے غلط کیا ہے۔ اگر ممبر رسول پر، ممبر حسین پر کھڑے ہو کر تو اللہ کا بھی مذاق اڑاتا ہے، ہمارے مومنین خاموش رہتے ہیں، ایک مومن بھی نہیں بولتا، اللہ کی حمایت میں نہیں بولتا۔ البتہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہزاروں میں ایک مومن کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا۔ کوئی آدمی آئے، میں نے دبئی میں دیکھا، حسینیہ زہرا میں وہاں کے پیش نماز تھے، ان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی، عالم دین بھی نہیں دیکھا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اور مجلس اول سے لے کر آخر تک سنتے تھے۔ وہاں مجلس 1.5-2 گھنٹے کی، 1.25-2 گھنٹے کی ہوتی تھی، یعنی پہلے 1-2 آدمی نے پڑھا، پھر 1 گھنٹے کی تقریر، سارے دن کی مجلس نہیں ہوتی تھی۔ بیٹھے ہوتے تھے، اگر کسی شاعر نے کوئی غلط بات کی ہے، نہیں بھائی نہیں بھائی آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اور اگر کسی عالم نے غلو کیا ہے یا ایسی کوئی بات کی ہے یا غلط بات، فوراً ٹوک دیتے تھے۔ وگرنہ ہم تو بیوے آدمی ہیں، اپنے کاموں کے لیے ٹوکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی معاملہ ہو تو ہم نہیں ٹوکتے، لیکن ہیں ہم پکے مسلمان، ہم پکے مومن ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی بیزار ہوں، آپ کے خداؤں سے بھی بیزار ہوں، ان کا انکار کرتا ہوں، بغض ہے اور ان کے ساتھ عداوت ہے، میری دشمنی رہے گی، ایمان لے آؤ تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اللہ ابتدا میں بھی کہہ رہا ہے، اے علی مسجد کے مومنوں، آپ کے لیے اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم ہے، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اب قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ میں سے جن کو یہ خیال ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم نے جانا ہے، یقیناً ہمارا اعتقاد ہے، ہر مسلمان کا اعتقاد ہے کہ ہم نے موت کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے سامنے ہم ہر وقت موجود ہیں، لیکن ذہن میں نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جب رہ رہے ہیں یا اللہ بھی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو 2 قیدیں لگا دی گئی ہیں کہ اگر اس کو علم ہے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو آخرت کا بھی یقین ہے، اس کے لیے حضرت ابراہیم اسوہ حسنہ ہے۔ وہ پکا مومن ہوگا جو اللہ کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ اس کے دربار میں ہر وقت بھی حاضری ہے، موت کے بعد بھی حاضری ہوگی، اور پھر ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نے ہر صورت میں آنا ہے۔ ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ یاد ہی نہیں رہتا قبر بھی آنی ہے یا نہیں ہے۔ ہر روز میت دیکھتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن یہاں جنازہ پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہم نے بھی جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن جا تو ہر شخص رہا ہے، ہر شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، جیسا قاعدہ کلیہ۔ نتیجہ کیا نکلا، اسوہ حسنہ، نمونہ کاملہ حضرت ابراہیم کو ان کے لیے قرار دیا گیا ہے جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور قیامت پر یقین ہے۔ اور اللہ پھر بعد میں کہہ بھی رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی اگر اس طرف متوجہ نہیں ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کی ہے، آپ کی پرواہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں تو پھر ابراہیم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے